السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور چیز کو ملانا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو صبح ناشتہ چاہیے تو آپ اپنے امی سے یا اپنے وائف سے مانگ رہے ہیں کہ بھی مجھے ناشتہ دو، یہ شرک نہیں ہے۔ یا اگر آپ کہیں گر گئے، گڈھے میں گر گئے، تو اگر پاس سے کوئی جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی پلیز میری ہیلپ کرو نکلنے کے لیے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، پر ایسی مدد کے لیے کسی کو پکارنا یا کسی ولی اللہ کو پکارنا کہ وہ ولی جو ہے میرے اس کام کے لیے ہیلپ کریں گے، کوئی بھی چیز کے لیے، یہ شرک کہلائے گا۔ ولی اللہ کا جو مقام ہے اسلام میں بہت اونچا ہے، اور ان کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے، اللہ کا سخی، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ولی اللہ کو پریشان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کی مدد ہو یا کچھ بھی پرابلم ہو آپ کی لائف میں، تو آپ صرف ہے اللہ ہی کو پکاریں گے۔ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو غیبی مدد کے لیے پکاریں گے تو یہ شرک میں کہلائے گا۔ اس کے بعد دھاگے، کالے دھاگے، لال دھاگے، سفید دھاگے باندھنا کسی بھی جگہ، اس کے بعد تعویذیں باندھنا، اس کے بعد آتا ہے ناریل باندھنا، یا دکان کے باہر میں نیمبو مرچی لٹکانا، یا برکت کے لیے یا برائی سے کی نظر بچنے کے لیے گھوڑے کی نال ٹانگنا، یا پیسے جو ہے کھلے سے ٹھوکے جاتے ہیں، یا گھر باندھنے کے پہلے چاروں طرف میں کھلے ٹھوکنا، یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کا تعویذ باندھنا، یا پڑے ہوئے چاول باندھنا، یا پھر قبر کی مٹی لے کر آنا، یہ سب جو ہے، یہ سب باتیں جو ہے شرک میں آتی ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو کسی نے کوئی آیت باندھ لی ایک تعویذ کی طرح، تو وہ آپ کو کام نہیں دیں گی۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیتیں اس طریقے سے باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کیا 24 گھنٹے وضو سے رہتے ہیں، آپ اس کو پہن کے ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، یہاں وہاں جا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ دوسری بات، آپ سوچئے اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شہد سے فائدہ ہے، تو آپ شہد کی باٹل کو گلے میں لٹکائیں گے یا شہد کھائیں گے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے قرآن کی آیت ہے یہ پڑھنا ہے، نہ کہ اسے باندھ کر لٹکانا ہے۔ یہ بھی جو ہے شرک میں کاؤنٹنگ ہوتا ہے۔ اچھی نظر بری نظر کے لیے مرچی باندھنا، ناریل باندھنا، گھوڑے کی نال ٹوکنا، یہ سب شرک ہے۔ اس کے بعد تیسرا شرک جو آتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا، کوئی بھی ہو، یا تک کہ ولی اللہ بھی ہو، ان کے لیے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کافی لوگ کہیں گے کہ بھی ہم اللہ کی ولی کے درگاہ پہ یا مزار پہ قربانی کر رہے ہیں، پر ہم اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، مشرکین بھی جو تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، لات اور عزا کے سامنے قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کو پہنچا رہے ہیں قربانی، اور یہ جو ہے بت یہ ان کے ذریعے پہنچیں گی۔ تو نہیں، یہ بھی جو ہے شرک میں ہی داخل ہوں گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرنا یا منتیں مانگنا، یہ بھی شرک میں ہی داخل ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں، لوگوں کی رسم رواجوں کا سوچتے ہیں، پر ہم آخرت کا نہیں سوچتے۔ آخرت جو ہے یہ حقیقت ہے، دنیا یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا راضی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں مت سوچیے۔ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہو رہا، کہیں ہم گناہ عظیم میں تو نہیں پڑ رہے، اس بات کا دھیان رکھیے۔